الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان روزے کی سنتوں کے بارے میں بیان کریں کہ روزے کی سنتیں کتنی ہیں۔ دوسرا، یہ ماہ رمضان میں تقریباً کچھ 6-7 دن باقی ہیں۔ اللہ پاک اس سے مستفید ہونے کی پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت مسلمہ اللہ پاک ساری امت مسلمہ کو اس سے ماہ رمضان سے کی برکتیں، شفقتیں، نوازشیں عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب شاہ الاولاغ والی بطحا حضور سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قرب اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنا دیدار بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دے صدقے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہمیں بھی اس ماہ رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بیان کرتے ہیں روزہ کی سنتیں۔ روزہ کی سنتیں 6 ہیں۔ نمبر 1، سحری دیر سے کھانا۔ نمبر 2، کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا۔ نمبر 3، زوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ نمبر 4، فقیر کو کھانا کھلانا۔ نمبر 5، قرآن بہت پڑھنا۔ نمبر 6، مسجد میں اعتکاف کرنا، خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں قدر ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمر باندھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے۔ شب قدر 21ویں یا 25ویں یا 27ویں رات ہے۔ اکثر 27ویں کی ہی ہوتی ہے رات۔ اولا یہ ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے۔ اگر نظر کا ہے تو لازم ہوگا اعتکاف میں پیخانہ پیشاب کے سوا کسی کام کے لیے مسجد سے نہ نکلیں، اور جتنی دیر وضو میں صرف ہوتا ہے اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھہرے، اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گواہی یا تجدید طہارت کے لیے نکلے گا تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا، کھانا کھانا، سو جانا درست ہے، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی تازہ نیت کرے۔ یہ ہے روزے کی روزے کی سنتیں جو بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری امت مسلمانوں اس ماہ رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین ثم